السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ لیبارٹری پروٹوکولز اینڈ ہیزرڈس۔ ہم نے وہ پروٹوکولز انسٹرکشن پڑھنی ہے جو کسی بھی لیب کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، کیونکہ جب تک ہمیں انسٹرکشنز یا لیب کے پروٹوکولز کا پتہ نہیں ہوگا تب تک ہم اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنے سیمپل کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے لیب کا جو پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ لیب کے پروٹوکولز اور اس کے ہیزرڈز مین نقصانات یا ہارمفل سبسٹانس، یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہمیں چند ایک پروٹوکولز، انسٹرکشن اور لیب کے ہیزرڈز میں نے یہاں پہ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، تو چلیں اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس لیب پروٹوکولز اینڈ ہیزرڈز میں ہم آتے ہیں تو انسٹرکشنز ہیں۔ فرسٹ آف آل اٹ از نیسیسری ٹو ویئر لیب کوٹ۔ لیب کوٹ پہننا لازمی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ لیب کوٹ پہننے سے آپ وہاں پہ اگر کوئی ہارمفل سبسٹانس ہیں، مائکروبز ہیں، مائکرو آرگنزمز ہیں، کوئی کیمیکل ہے تو آپ کی کپڑوں کو لگ کے آپ کے جسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے۔ ڈونٹ نیڈ ٹو کیری ایکسٹرا کلاتھ۔ ایپرن کے علاوہ کوئی ایکسٹرا کلاتھ لے کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پھر لیب میں کافی سارے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پہ کتنے مائکرو آرگنزم ہے یا کوئی ہارمفل سبسٹانس ہے، تو اس لیے نتھنگ، کچھ بھی نہیں لے کے آنا چاہیے۔ ورک اسٹیشن شوڈ بی میڈ ڈس انفیکٹو۔ جہاں پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہو، جہاں پہ آپ اپنا ورک پرفارم کرنا چاہ رہے ہو تو وہ والی پلیس بالکل ڈس انفیکٹو ہو، یعنی انفیکشن سے پاک ہو۔ پھر آتا ہے ہمارے پاس ٹو ویئر ماسک گلوز بیفور ہینڈلنگ ود ٹاکسک مٹیریل۔ کسی بھی ٹاکسک سبسٹانس کو ہینڈل کرنے سے پہلے کوئی بھی اگر آپ ٹاکسک مٹیریل چوز کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ HCl ہے تو یہ ہمارے پاس ایسیڈک ہے، تو جب تک آپ گلوز، ماسک ETC یوز نہیں کرتے، خدا نخواستہ اگر آپ کو ڈائریکٹ ٹچ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ تو آپ انجر ہو سکتے ہیں، آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد اوائڈ انوانٹیڈ واکنگ ان لیب۔ لیب میں جہاں پہ آپ اپنا ورک پرفارم کر رہے ہو، پریکٹیکل پرفارم کر رہے ہو، صرف وہیں رہیں، نہ کہ پوری لیب کا وزٹ کرتے رہیں، کیونکہ یہ کوئی بازار تو ہے نہیں، لیب ہے تو اس کے اپنے کچھ پروٹوکولز ہیں جنہیں ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد گلاس ویئر شوڈ بی اسٹرلائز۔ جو آپ اپنے پریکٹیکل میں ایکوپمنٹس یوز کر رہے ہیں جیسے فلاسک ہو گئی اینڈ سلنڈر ہو گیا، پیپٹ ہو گئی، تو یہ سب آپ کے پاس اسٹرلائز ہونے چاہیے۔ اسٹرلائز کرنے کے بعد یا واش کرنے کے بعد آپ اس پہ ایلومینیم کوئل ہوتی ہے وہ کور کر سکتے ہیں تاکہ مائکروبس اندر نہ چلے جائیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے بیفور اسٹارٹنگ اینی ایکسپیریمنٹ وی شوڈ ہیو کلیئر آئیڈیا اباؤٹ دی پروسیجر۔ دنیا میں جتنا بڑا سائنٹسٹ ہے، سب سے پہلے چاہے اس نے لاکھوں بار ہی کوئی پریکٹیکل پرفارم کیا، لیکن پھر بھی جب وہ پریکٹیکل سٹارٹ کرتا ہے تو اس کا پورا پروسیجر لکھ کے اپنے سامنے رکھتا ہے تاکہ اسے پتہ ہو کہ کیا پروسیجر کا ہے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی اینی ریزن کوئی بھی بیریئر آ جاتا ہے فزیکل اینڈ ETC، تو انسان بھول سکتا ہے، اس لیے جب لکھا ہوا ہوگا آپ کے پاس تو وہ ایزی آپ سمجھ سکتے ہیں، پرفارم کر سکتے ہیں۔ وی شوڈ یوز سیپریٹ پلیس فار ٹاکسک مٹیریل۔ جب آپ ٹاکسک مٹیریل کو ہینڈل کر رہے ہوں، پریکٹیکل پرفارم کر رہے ہوں، تو جنرل پلیس سے تھوڑا سا ہٹ کے ایک سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ باقی اگر کوئی یہاں پہ آتا ہے تو بائی چانس اسے نقصان نہ پہنچے۔
اس لیے آپ سیپریٹ پلیس یوز کریں. اس کے بعد ہے آفٹر کمپلیشن آف ایکسپیریمنٹ ورک اسٹیشن شوڈ بی میک کلینڈ. جب آپ پریکٹیکل پرفارم کر لیں تو اپنا ورک اسٹیشن صاف کریں تاکہ کوئی بھی اس پہ اگر بحث سے بندہ آتا ہے پرفارم کرنے کے لیے تو اسے تو نہیں پتہ کہ یہاں پہ ٹاکسک مٹیریل تھا یا کچھ اور تھا, تو اس نے تو ہاتھ لگا لینا ہے یا کچھ بھی, تو اس سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے آپ پہ فرض بنتا ہے کہ آپ ورک اسٹیشن صاف کریں. پٹ آف دی گلوز آفٹر ایکسپیریمنٹ اینڈ ڈسکارڈ واش دی ہینڈ. جب ایکسپیریمنٹ آپ کا ختم ہو جائے تو اپنے گلوز ڈسکارڈ کر دیں, کیونکہ ہو سکتا ہے بائی چانس کہ کوئی اور اٹھا کے اسے پہن لے تو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے, کیونکہ آپ ہو سکتا ہے ٹاکسک مٹیریل کے ساتھ پریکٹیکل پرفارم کر رہے ہوں یا مائکرو آرگنزم یا کوئی بھی خطرناک سبسٹانس. سو بی کیئرفل. اس کے بعد ہیں لیب کے ہیزرڈس. ہیزرڈس مین ہارمفل سبسٹانس. جیسے کہ میں نے ڈیفینیشن لکھا ہے, ہیزرڈ از اے پوٹینشیل سورس آف ہارم, یعنی نقصان, خطرہ. جیسے وہ اکثر آگ کے الارم پہ ریڈ سائن ہوتا ہے یا بڑے بڑے ٹینکس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے خطرہ, تو وہی سمجھیں. ان ادر ورڈس آر ڈینجر اور رسک, نقصان, رسک, تو یہ سب ہیزرڈس میں آتے ہیں. اس کے بعد 3 ٹائپس ہیں ہیزرڈس کی, فزیکل, کیمیکل اینڈ بایولوجیکل. میں آپ کو ان کا بیسک کنسیپٹ دیتا چلوں, بہت ہی اہم ہے. فزیکل ہیزرڈ یعنی تھرو ٹچ, جس کا آپ کے ساتھ کنٹیکٹ ہو. مثال کے طور پر لیب میں ایک نائف ہے, اس کا آپ کے ساتھ کنٹیکٹ ہوا, آپ کا انجر کیا اس نائف نے اور بلیڈنگ ہونے لگی, تو یہ ہے فزیکل ہیزرڈ. اس کے بعد ہے کیمیکل ہیزرڈ. کیمیکل ہیزرڈ میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کیمیکل آپ کے ہاتھ پہ گر جاتا ہے اور آپ کا ہاتھ جل جاتا ہے, تو یہ ہے کیمیکل ہیزرڈ. اس کے بعد ہے بایولوجیکل ہیزرڈ. بایولوجیکل ہیزرڈ میں مین یہ ہے کہ کوئی بھی آپ پریکٹیکل پرفارم کر رہے ہیں جس میں مائکرو آرگنزم ہے, وائرس ہے, بیکٹیریا ہے, اور اس کے تھرو آپ کے جسم کے اندر ڈیزیز پیدا ہو جاتی ہے, تو اسے کہتے ہیں بایولوجیکل ہیزرڈ. امید ہے آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.